استقبالیہ کے بعد اب کی نوٹ ایڈریس اس میٹنگ کے جو نکات ہیں یہ نکات جناب عبدالباری حضرت ان سے گزارش کرتے ہیں کہ کی نوٹ کیا ہے وہ پیش کریں. پوائنٹ سر. ہاں رائٹ چلو. ہاں میٹنگ کا مقصد یہاں پر کیا ہے، ہم چند طلبہ یہاں کے کیا ہے جو فارغین ہیں، فارغین ہی میں یہ سوچا گیا کہ اس اسکول میں کیا ہے اساتذہ، ہمارے جو پہلے اساتذہ تھے پورے کے پورے کیا ہے 10 ٹیچرز تھے. میں ان کو کاؤنٹ کرتا تھا. پریئر جب بھی ہوتی تھی ہائی اسکول میں، جب پریئر جہاں تک کیا ہے میں 6 سال وہاں پر پڑھا. اس کی وجہ کیا ہے 7ویں کلاس کیا ہے میں 2 بار پڑھا، تو 10 ٹیچروں کو میں کیا ہے دیکھتا تھا کہ پورے کے پورے کیا ہے 10 ٹیچر ہوتے تھے، لیکن ایک ایک کم ہوتے ہوتے کیا ہے اب صرف ایک استاد باقی رہ گئے ہیں. تو اس اسکول کو یہاں پر جو اہم یہ کیا ہے بولے تو فائدہ اس اسکول کا 200 مارکس کیا ہے عربی کے ہیں اور اردو لینگویج بھی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے خاص کر لڑکیوں میں دینی اثر اس کی وجہ سے کیا ہے زیادہ ابھر کر آتا ہے. تو باری حضرت کے وہ جملے جو کہتے ہیں ویلتھ از لاسٹ نتھنگ از لاسٹ، ہیلتھ از لاسٹ سم تھنگ از لاسٹ، اف کیریکٹر از لاسٹ ایوری تھنگ از لاسٹ. یہ کیا ہے کیریکٹر کو بنانے کا جو سب سے اہم ذریعہ ہے، یہ ذریعہ کیا ہے بولے تو عربی زبان ہے. اور عربی زبان کے یہاں پر کیا ہے 200 مارکس ہیں، ایک نہیں 2 پیپر ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے یہاں پر ہمارا دینی ماحول اندرونی طور پر کیا ہے مضبوط ہو رہا ہے. ایسا ماحول تقریباً کیا ہے یہاں کے 50 کلومیٹر تک کے دائرے میں کسی بھی گاؤں میں نہیں ہے. تو اسی تعلیم کو کنٹینیو کرنے کے لیے کیا ہے 5-6 اسٹوڈنٹس کیا ہے سوچے، اور اس کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہمیں سب سے پہلے ہمارے باری حضرت سے کیا ہے ملاقات کیے اور ان کے سامنے بھی کیا ہے ہمیں یہ جو مسائل تھے مسائل ان کے سامنے بھی رکھے. اس کے بعد ہمارے اور ان کے درمیان میں کیا ہے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور یہ کیا ہے میٹنگ منعقد کرنے کے لیے آج کیا ہے رکھا گیا. اور آئندہ کے جو بھی چند یہ نکات کیا ہے ہمارے باری حضرت کیا ہے ہمارے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب محمدی برادران، آپ تمام محمدیہ اسکول کے فارغ ہیں، میں بھی، اس لیے ہم سب جو ہے محمدیہ برادری میں شمار ہوں گے انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ کہ میں فرسٹ دعا گو ہوں آپ تمام حضرات کا، اور خصوصاً اس پروگرام کو منعقد کرنے کے پیچھے جنہوں نے کوشش کی ہے اور ملاقاتیں کی ہیں، مختلف فیصلے بھی کیے ہیں، ان سب کا میں شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقاصد میں، نیک مقاصد میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. ہمارے اسکول کی 65 سال کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ یہاں جو ہے محمدیہ اسکول کے فارغین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب سے تقریباً 10-12 سال پہلے جب جامعہ محمدیہ عربیہ کا ابنائے خدیم کا جلسہ ہوا تو تب مجھے ایک چھوٹا سا ایک دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا کہ جہاں بھی عمر آباد میں بھی ابنائے خدیم کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اب ہمارے جامعہ محمدیہ میں الحمدللہ ابنائے خدیم کے جو ہے ایک ایسوسیشن کا ٹائپ ہے. میں سمجھتا تھا کہ ہمارے اسکول میں کیوں نہیں ہونا ایسا بول کے، لیکن وہ پریکٹیکل طور پر نہیں. الحمدللہ اب جو ہے اس کو ایک شیپ دیا جا رہا ہے. اللہ کرے اللہ ہمارے آئندہ کے کاموں میں، اقدامات میں اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرمائے اور آسانیاں عنایت فرمائے. ہر قسم کے فتنے فساد سے اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون رکھے. جیسے کچھ ہم نے بات کی تھی یہاں پہ، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اسکول جو کہ یہاں دیکھیے میں سمجھا تھا کہ میں یہاں سب سے سینئر ہوں، میں جو بولوں گا وہ چل جائے گا، لیکن مول صاحب میرے بازو بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا مجھے سوچ سمجھ کے بات کرنا پڑے گی آپ کی اجازت سے. 1956 سے پہلے مدرسہ 1926 میں ہمارا مدرسہ شروع ہوا جامعہ محمدیہ. وہاں پہ عربی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ابتدائی اسکول کی تعلیم شروع ہوئی تھی. اس کو کوئی شیپ نہیں دیا گیا تھا کہ یہ پہلی کلاس ہے، دوسری کلاس ہے، تیسری. بہرحال اردو عربی جو جانتے تھے ان کو مدرسے میں داخل کیا جاتا تھا.
یہ سلسلہ چلتا رہا 1956 تک. 1956 میں جو ہے 5th کلاس کے بعد جب یہاں کے 5th کلاس یہاں صرف جو ہے 4 ایلیمنٹری اسکولس تھے. ایک تو جامعہ محمدیہ کے تحت چلتا تھا یہیں پہ اسی بلڈنگ میں. دوسرا سرکار اسکول بول کے چلتی تھی. سرکار اسکول اب جو جہاں پہ گرلس اسکول ہے وہاں پہ چلتے تھے. وہاں موسیٰ حضرت اور ہیرال والے عبدالحی ہیرال والے عبدالحی حضرت دونوں جو ہے وہاں پڑھاتے تھے. ایک عظمت الاسلام اسکول تھا. وہ اسکول میں جعفر صاحب حضرت اور حمید حضرت پڑھایا کرتے تھے. ایک باہر پیٹ میں پہلی کلاس اور دوسری کلاس چلتے تھے اردو کے. وہاں پر مجید حضرت پڑھایا کرتے تھے. اس طرح وہاں سے پڑھنے کے بعد ہمارے مدرسے میں یہاں آتے. یہاں 5ویں کلاس پڑھنے کے بعد ادھر ادھر ہو جاتے. تب 1956 میں مولانا سید عباس صاحب نے سوچا کہ ہمارے بچے یہ سب بیکار ہو جا رہے ہیں, ان کو کچھ کرنا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے 56 میں مڈل اسکول کی بنیاد ڈالی, یعنی 6 کلاس کی بنیاد ڈالی 1956 میں. اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلی بیچ میں کون تھے؟ پہلے بیچ میں تھے ماسٹر عبدالسلام صاحب. سلام حضرت کے پہلی بیچ 1956 میں. اس کے بعد کی بیچ میں ماسٹر عبد المنان صاحب مرحوم اور ماسٹر ثناء اللہ صاحب تھے. اس کے بعد کی بیچ میں ماسٹر ابوذر صاحب وغیرہ تھے. ہماری بیچ جب ہے 1962 میں, تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا, اور ایک تماشا دیکھو, اس کے بعد کیا ہوتا تھا, وہ جب 5th کلاس پڑھتے تھے 5th کلاس کے بعد ٹریننگ کو جانا ہو تو ٹریننگ کو کہاں جا سکتے نہیں تھے. اس زمانے میں کلیان دل میں ایک امتحان چلتا تھا, وہ 8th کلاس کا امتحان بولتے تھے اسے. اس زمانے میں کیا نام تھا اس کو یاد نہیں مجھے. تو یہاں 8th اسٹینڈرڈ کا امتحان ہوتا تھا. وہ یہاں 5 کلاس پڑھنے کے بعد 8th کلاس کا امتحان وہاں جا کے لکھتے ہیں اننت اس میں کلیان دل میں. ہاں پرائیویٹ امتحان. وہ پاس ہونے کے بعد کرنول جا کے بیسک ٹریننگ اسکول میں داخل ہوتے ہیں. 5 کلاسز پڑھے سو. اس کے بعد وہاں 8th کلاس کا امتحان لکھتے. اس کے بعد لوئر گریڈ ٹیچر بول کو ان کو جو ہے ٹریننگ دی جاتی. گنٹور میں ایک تھا وہ اور کرنول میں ایک تھا. یہ ٹیچرس کون کون معلوم؟ ماسٹر عبد الحنان صاحب, ماسٹر عبد الواسع صاحب, اور اس کے بعد ماسٹر عبد الحلیم صاحب. یہ جو ہے 8th کلاس پرائیویٹ لکھ کے ٹریننگ کو گئے تھے. اب یہ سب نہیں جا سکتے تھے. کلیاندر جا کے زمانے میں لکھنا بہت بڑا کام. کلیاندر کو جانا, کلیاندر کہاں جاتی ہیں, وہ ادھر گئے. بہت سے بچے ادھر ادھر ہو جائے. تب جو ہے 1956 میں یہ مڈل اسکول کی بنیاد پڑی. کب تک چلی ہے؟ 1962 تک. جو بھی بچے 8th کلاس پاس ہوتے, 8th کلاس پاس ہونے کے بعد کیا کرنا ہے, پھر نیکسٹ اسٹیپ نہیں ہے. تو وہ زمانے میں تیلگو میڈیم میں جاتے تھے. یہ ہمارے یہاں اسکول میں سامنے کے یہ جانے والوں میں عبدالعزیز حضرت تھے, الیاس بولے تو ہمارے سمد بھائی کے بھائی, چھوٹے بھائی سمد بھائی کے چھوٹے, انہوں یہ لوگ جو ہے وہاں جا کے جو ہے تیلگو سے یہاں پہلے 8th کلاس تک پڑھے, پھر اس کے بعد تیلگو پڑھے, اردو ٹریننگ کرے, پھر اردو کے ٹیچرس بیٹھے. لیکن یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی. سب کے بس کی بات نہیں تھی تیلگو پڑھنا. میں بھی گیا وہاں داخل ہونے کے واسطے. ఎక్కడి నుంచి అరబీ కాలేజ్ చూసుకో ఈ సీటు 4 సంవత్సరాలు ఏడో కూర్చోాలను కదా 4th फॉर्म में गया. इसलिए कि वो उस स्कूल की लास्ट बैच SSLC की, उसके बाद 7th फॉर्म SSLC 11वीं क्लास की लास्ट बैच गर्ल्स स्कूल की फर्स्ट बैच SSLC की, वो 1962 में. पूरे गाँव में पूरे के पूरे फेल हो गए. उनके वो पूरे बच्चे फेल हो गए. गर्ल्स स्कूल के पूरे बच्चे फेल हुए. ये रामप्पा की बेटी बुकराम सामने है, उसकी बेटी एक पास हुई. पूरे गाँव में एक बच्ची पर. बहरहाल उसके बाद जो है यहाँ नहीं हुआ तो मैं करनूल चला गया. मौलवी साहब बोले ये कितने आदमी जाको करनूल. मैं और हबीबुर रहमान साहब के भाई अब्दुल गनी, हम दोनों गए. हमारे से पहले सीनियर्स थे. कौन कौन सीनियर्स? हमारे सलाम हजरत SSLC में थे उमर मिडल स्कूल में. ज़ियाउल्लाह भाई 10th क्लास में थे. मैं 9th क्लास, मैं और अब्दुल गनी 9th क्लास में. अबूजर भाई ट्रेनिंग की 2nd ईयर में थे, फाइनल ईयर में थे, जिसकी वजह से हमको जो बड़ी हिम्मत मिलती थी कि हमारे गाँव वाले हैं बोल के वहाँ पर. उसके बाद क्या हुआ, यहाँ जाने का तकलीफ ज़्यादा हुई तो मौलवी साहब क्या किए 1963 से यहाँ पे जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता 9th क्लास, उसके बाद 10th क्लास, उसके बाद 11th क्लास यहाँ शुरू हुआ. और उसकी पहली बैच मेरे ख्याल में ये नारायण वाले अब्दुल गनी साहब, और उसके बाद हमारे मामा अबू बकर साहब,
اور پھر اس کے بعد عبدالحمید صاحب مولانا صاحب کے چھوٹے بھائی، اور یہ کرنٹ والے اسماعیل صاحب، یہ لوگ سب جو ہے پہلی بیچ میں تھے. اس کے بعد جو ہے الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا. اس سے پہلے میں ایک بات بولتا ہوں کہ ہماری اسکول بہت ہی نشیب و فراز سے گزری ہے، بہت اپس اینڈ ڈاؤنس ہوئے ہیں یہاں پہ. جیسے میں اس سے پہلے کہ نشست میں بتا رہا تھا ہمارے دوستوں کو کہ یہاں پہ ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے جعفر سعید صاحب، جو کہ ایم اے بی ایڈ کیے تھے اس زمانے میں. وہ اتنے زبردست جو ہے اسکالر ہمارے ٹیچر رہے. لیکن ان کے جانے کے بعد ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا سجاد بادشاہ بول کے. وہ جو ہے یہاں مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے تھے ہاسن سے. وہ اس زمانے میں ایس ایس ایل سی کیے گئے تھے. مول صاحب ان کو جو ہے اپنا انگلش پڑھانے کے واسطے بھیجتے تھے، مولانا سعید عباس صاحب. بہرحال بڑی مشکلوں کے بعد وہ زمانہ گزرتا گیا الحمدللہ ایک حد تک. اس کے بعد پورے پوسٹ آتے گئے اور ٹیچرز بھی محنت کرتے رہے الحمدللہ بہت اچھے طریقے. لیکن کیا ہوا 1998 سے یہ ذرا پرائیویٹ ایڈڈ انسٹیٹیوشنس کے طرف سے گورنمنٹ کے پالیسیز میں کچھ چینجز آتے گئے. وہ یہ کہ جیسے جیسے ریٹائرڈ ہوتے گئے لوگ اپائنٹمنٹس نہیں دیے. یہ جو ہے سلو پوائزننگ آہستہ آہستہ ختم کرنا. اب تک دیکھیے مولانا ابوالکلام صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد صرف ایک اپائنٹمنٹ ہوا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پورے ٹیچرس ہمارے 9 ٹیچرس بھی ریٹائر ہوئے، لیکن کسی کا اپائنٹمنٹ نہیں ہوا. پھر بھی الحمدللہ ہمارے امیر حمزہ صاحب وہ ودیا والنٹیئرس کو کوشش کرنے کے بعد عربی کالج مدرسے میں جو ودیا والنٹیئرس تھے ان کو لا کے ان کو سمجھا بجھا کے ان کو جو ہے اسکول میں جو ہے لا کے جو ہے الحمدللہ کام چلاتے رہے. کیوں چلتا نہیں جی ختم کرو آدھے ختم کرو. تو اس طریقے سے اگر اس زمان اگر یہ میں بولا نا ہمارے اسکول میں جو ہے اپ اینڈ ڈاؤنس بہت چلے، کبھی ایک دم اپ کبھی ایک دم ڈاؤن. ہم بھی جب ہم اپائنٹ ہوئے ہیں 1972 میں تو صرف جو ہے یہاں 3 جو ہے بچے 10th کلاس میں تھے. جو ہمارے عبدالخالق ایک پڑھتے تھے 10th کلاس میں تب، اور پھر اس کے بعد ایک چھما ابراہیم صاحب مرحوم وہ ایک پڑھتے تھے، اور اس کے بعد نذیر احمد یہ جو پیشوام نذیر احمد یہ 3 بچے جو ہے پڑھتے تھے 10th کلاس میں تب. پھر اس کے بعد میں اور حسین پیران صاحب یہاں انٹرین کے جیسا کام کیے. پھر اس کے بعد ٹریننگ کو میں چتلدر چلے گیا، وہ کرنول چلے گئے. اس کے بعد ٹریننگ کے بعد آنے کے بعد ہم فل فلیج جو ہے کام کرنے کی کوشش کیے. میں اسے خدمت نہیں بولتا، دیکھو سوری ٹو سے میں اسے خدمت نہیں بولتا. یہ ہم جو کام کرتے تھے پیسے لیتے تھے. یہ کام کرنا پیسے لینا میرے خیال سے تو خدمت نہیں ہوتی ہو. کام کرو اللہ کے اوپر چھوڑ دو بدلہ، وہ خدمت کو تو میرا خیال. بہرحال ہم نے جو ہے پھر بھی جو کچھ ہے الحمدللہ برسر روزگار رہے. اللہ کا بڑا احسان. اللہ کے بعد جو ہے ہمارے والدین کا اور مولوی صاحب کا، مولانا سید عباس صاحب اسماعیل صاحب کا، اور جو بھی ذمہ دار مدرسے کے تھے ان سب کا جو ہے میں شکر گزار ہوں کہ ہم کو جو ہے یہاں روزگار بھی ملا، عزت بھی ملی. پہچان بھی ملی. اب اس اسکول پر جو ہے کچھ مشکلات ہیں، بے شک ہیں. اس کو مادر علمی کہتے ہیں. مادر کے معنی ماں اگر مشکل میں ہے تو بیٹا کسی حال میں چین سے نہیں رہ سکتا. ہمارے اسکول کو اگر کچھ تکلیف ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، مینجمنٹ کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ میں چلانے میں، مدرسے کے چلانے میں، اسکول کے چلانے میں اولڈ اسٹوڈنٹس کا کچھ بھی جو اس میں انٹرفیرنس ہو، انٹریکشن ہو نہیں ہوگا. البتہ جو کچھ ضروریات ہے اس اسکول کے انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کی طرف سے، میں بول رہا ہوں آپ کی طرف سے، ہم جو ہے اس کو پورا کرنے کی جہاں تک ہو سکے کوشش کریں گے. اور دعا کریں انشاءاللہ، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو ہماری کوششوں میں جو کامیاب فرمائے
اور جو مخالفین ہیں اللہ مخالفین تو نہیں، کون بھی مخالف نہیں الحمدللہ. کون اپنی ماں سے کون مخالفت کرتا؟ ماں سے کون بھی مخالفت نہیں کرتا. البتہ ہو سکتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگس ہو کچھ، وہ مس انڈرسٹینڈنگ بیٹھ کے جو ہے ہم جو ہے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں، اسی کوئی بات نہیں الحمدللہ. بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، اور اس کے جو نیتیں ہیں، جو نیک مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ ان مقاصد کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی کے ساتھ پورا فرمائے، اور ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، آنے والے مشکلات سے، دقتوں سے اللہ تعالیٰ اسکول کو اور ہماری امت کو اللہ جو ہے محفوظ و مامون رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل کی گہرائیوں سے ہمارے استاذ محترم نے جو بھی جملے، جو بھی الفاظ عطا کیے گئے، وہ کیا ہے دل کو چھو لینے والے تھے. انشاءاللہ اس کے بارے میں کیا ہے سب مل کر کوشش کریں گے